پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس پر پھر بڑی عدالت لگے گی۔ سپریم کورٹ میں سماعت صبح 9:30 بجے ہوگی۔ براہ راست دکھانے کے لیے کمرہ عدالت نمبر 1 میں کیمرے لگا دیے گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف نے اضافی دستاویزات جمع کرا دی، موقف اپنایا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ آئین میں پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کے اختیارات واضح ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت نے سپریم کورٹ کے متوازی نظام قائم کرنے کی کوشش کی۔ میاں صاحب نے لیول پلینگ فیلڈ کھیلنے پر ٹکٹ کٹا لیا۔ ایون فیلڈ کے مکین کی جاتی عمرہ منتقلی کی تیاریاں تیز۔ 21 اکتوبر کی ٹکٹ بک کرا لی۔ لیگی قائد لندن سے ابوظہبی، پھر وہاں سے اتحاد ایئر ویز کی پرواز EY 243 کے ذریعے لاہور ایئرپورٹ پر شام 6:25 پر لینڈ کریں گے۔ مینار پاکستان جلسے میں صرف نواز شریف خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو انتخابی بیانیاں دیں گے۔ شاہدرہ پاور شو کامیاب یا فلاپ، نئی بحث چھڑ گئی۔ نواز شریف کی آمد سے قبل پہلے سیاسی میچ میں اپ سیٹ شکست، لیگی قائد کا مضبوط سیاسی قلعہ لاہور ہاتھ سے جاتا دیکھنے لگا۔ مریم نواز لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے مطمئن، چیئرمین تحریک انصاف پر تابڑ توڑ حملے کیے، جلسے کے انتظام سے ناخوش نظر آئیں۔ اندازے کے مطابق پنڈال میں 1,500 سے 2,000 لوگ شریک ہوئے۔ مریم نواز صرف 15 منٹ کی مختصر تقریر کے بعد جاتی عمرہ لوٹ گئیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے چھوٹے مقام کے انتخاب سے آیا تھا کہ نون لیگ بڑا میدان نہ بھرنے کے خوف میں مبتلا ہے۔ نواز شریف کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے نون لیگ کو سخت محنت کرنا ہوگی۔ لیول پلینگ فیلڈ ملنے کے باوجود عوامی مقبولیت کی گراؤنڈ میں چھکا نون لیگ کو لگانا ہوگا۔ 21 اکتوبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک یادگار دن بنے گا۔ شہباز شریف پرعزم، سابق ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے بولے۔ نواز شریف نے عوام کی خاطر قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ نواز شریف بہادری، جرت اور ترقی کا نام ہے۔ لیگی قائد نے ہمیشہ ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ لوڈ شیڈنگ کی طرح معاشی بدحالی ختم کریں گے۔ اتحاد، امن اور ترقی قومی ایجنڈا ہے جس پر نواز شریف کی قیادت میں عمل درآمد ہوگا۔ عوام اور پارٹی کارکن اپنے قائد کا فقید المثال استقبال کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد جماعت ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشنز ہو اور الیکشنز آج ہو۔ کبھی کوئی سو کال لیڈر ٹی وی پہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشنز ہونے ہیں، ڈیلیمیٹیشنز تو اب ہو گئے، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اسٹیٹ دینے میں۔ ڈیلیمیٹیشنز نہیں تو کبھی کوئی موسم کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیبروری میں، جنوری میں جو ہے وہ موسم بڑا ٹھنڈا ہے، ہم کیسے الیکشنز لڑیں گے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا کیا صورتحال ہے۔ بلاول بھٹو نے الیکشن میں ہیلے بہانے کرنے والوں پر لفظی تیر برسا دیے۔ منتخب بلدیاتی نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کوئی حلقہ بندیوں کی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے موسم ٹھنڈا ہوگا۔ جب تک الیکشن کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو چاہتی ہے الیکشن وقت پر ہوں۔ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، سنوائی نہ ہوئی تو عدالت جائیں گے۔ نفرت کی سیاست کی وجہ سے ملک میں اس وقت تقسیم ہے، کوئی کسی دوسرے فریق سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ عوام مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ سپہ سالار کا زمین کے بعد معاشی سرحدوں پر کڑا پہرا، اسمگلرز کے خلاف محاذ سنبھال لیا۔ نگراں وزیر داخلہ کا دو ٹوک پیغام، کہا آرمی چیف نے کہا اسمگلنگ میں ملوث عناصر کا کورٹ مارشل ہوگا، جیل بھی جائیں گے، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، کسی کے لیے نرمی نہیں۔ مرتضیٰ سولنگی کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں سرفراز بگٹی نے کہا، یہ کہنا کہ اسمگلنگ میں سیکیورٹی فورسز ملوث نہیں، درست نہیں۔ اب کسی کے لیے نرم گوشہ نہیں رہا، ملوث افسروں کے خلاف انکوائری جاری ہے۔ فوج کا اپنا احتساب کا نظام ہے جو ہم نے 9 مئی کو دیکھا۔ نگراں وزیر داخلہ نے 1 ماہ کی کارروائی رپورٹ سامنے رکھ دی، بولے اسمگلنگ اونٹوں پر نہیں ٹرکوں پر ہو رہی تھی۔ چینی کی اسمگلنگ کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کنٹرول کیا۔ غیر قانونی افغان مہاجرین کے اسلام آباد آنے سے جرائم میں اضافہ ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کے لہجے میں سختی، خوشاب میں جلسے سے خطاب میں کہا، سیاستدان نشانے پر ہوتا ہے، پس پردہ حکومت کوئی اور کرتا ہے۔ قوم کو بتانا ہوگا بہت ہو چکا، اب ووٹ کا فیصلہ نئے زاویے سے کرنا ہوگا۔ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔
پارلیمنٹ کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جن کو قرآن و سنت سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کر کے حکومت بنائی گئی، ملک کو IMF کے حوالے کر دیا گیا، یہ غلامی اب نہیں چلے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف کو عدالت سے بڑا ریلیف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سانحہ 9 مئی سمیت 9 مقدمات میں درخواست ضمانت خارج ہونے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا متعلقہ عدالتوں کو دوبارہ کیس سننے کا حکم۔ 9 مقدمات میں سانحہ 9 مئی کے 3، اسلام آباد میں احتجاج کے 3، توشہ خانہ کیس، دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور اقدام قتل کے مقدمات شامل ہیں۔ فیصلے میں قرار دیا گیا، ٹرائل کورٹس درخواستیں دوبارہ سن کر میرٹ پر فیصلہ کریں۔ FIA کی ان کیمرہ سماعت کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ پریشان، جیل میں شوہر کو زہر دیے جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بشرا بی بی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر، چیئرمین PTI کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سماعت کریں گے۔ میاں صاحب اگر آنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی پولیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یہ انکریجنگ ہے، اور میری اس سٹیٹمنٹ کو بھی مس انٹرپریٹ کیا گیا۔ میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، جو مسلم لیگ کے رہنماؤں نے میرے بارے میں بات کی ہے، خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میرے محترم دوستوں میں سے ہیں، ان کو یہ حق ہے جو بھی کہیں، میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا۔ میں نواز شریف تو وہ لیڈر ہیں جو بیٹی سمیت خود جیل جانے کے لیے آگے تھے۔ الفاظ نرم ہوئے، نگران کا لہجہ بھی بدل گیا۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا نواز شریف کے لیے لفظی ریلیف پیکج، گرفتاری سے متعلق بیان میں ترامیم، سابق وزیر اعظم کو لیڈر قرار دے دیا، رانا ثناء اللہ کی دھمکی پر تبصرے سے بھی گریز کیا۔ مبصرین کہتے ہیں وفاقی وزیر پریشر میں آ کر نواز شریف کے قصیدے پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر عدالتیں ریلیف نہ دیں تو سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیوں نہیں کیا جائے گا؟ بشیر میمن کا کھڑاک، نون لیگ سندھ میں دڑاڑ، سابق DG FIA کو استقبالیہ کمیٹی کا کنوینر کیوں بنایا؟ نون لیگ کے مرکزی رہنما محمد زبیر اور مرزا اشتیاق بیگ ناراض، بشیر میمن اور دیگر رہنماؤں کی منانے کی کوششیں، دونوں کی استقبالیہ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے معذرت، محمد زبیر اور اشتیاق بیگ دوسرے روز بھی اجلاس سے غیر حاضر، دونوں رہنماؤں کا مریم نواز کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر نے چیئرمین نادرا کی سیٹ سنبھال لی، تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر پبلک پالیسی اینڈ نیشنل سیکیورٹی مینجمنٹ میں MPhil، آرمی اور UN مشن میں IT سے متعلق وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کی گرفتاری، IG اسلام آباد نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ اکبر ناصر خان نے توہین عدالت کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا، لکھا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری اسلام آباد پولیس کی جانب سے کی گئی، اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، پرویز الہی کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی بدنیتی شامل نہیں۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے ڈویژن بینچ کی مصروفیات کی بنا پر سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ہائی وولٹیج مہنگائی نے عوامی امیدوں کو راکھ کر دیا، مہنگی بجلی کے شور میں بجلی مزید مہنگی، فی یونٹ 3 روپے 28 پیسے بڑھنے سے عوام کو بڑا دھچکا۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد نیپرا کا نوٹیفیکیشن جاری، اضافہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، صارفین سے 159 ارب روپے اضافی نکلوائے جائیں گے، وصولیاں آئندہ 6 ماہ کے دوران کی جائیں گی۔ بجلی مہنگی ہونے پر عوام چیخ اٹھے۔ امریکہ کی پاکستان میں خودکش دھماکوں کی مذمت، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس
ब्रीफिंग करते हुए कहा, पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी में बहुत नुकसान उठाया। जाँ बहक होने वालों के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार करते हैं। मजीद बोले, अमरीका पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन जारी रखे हुए है। और इरादे बुलंद हो तो बुलंद पहाड़ भी कदमों को छू लेते हैं। पाकिस्तानी खातून कोफेमा नाला कियानी का एक और एजाज, माउंट जोआयो को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। नाला कियानी ने 8,188 मीटर बुलंद चोटी को सर किया। माउंट जोआयो दुनिया की छठी बुलंद तरीन चोटी है।